کہتا تھا نواز شریف کو رلاؤں گا، آج وہ خود صبح شام رو رہا ہے۔ جو کہتا تھا میں اکیلا ہی کافی ہوں، آج خود اکیلا ہے۔ مریم نواز کی تحریک انصاف کے سربراہ پر تنقید۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ وہ جس بنکر میں بھی چھپ کر بیٹھے، قوم اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کا پلان بنانے والے کی سیاست ختم ہو گئی، وہ جماعت جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کشمیر کا سودا کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ سپریم کورٹ کو ملک بھر میں ایک ہی تاریخ پر الیکشن کے لیے سیاسی جماعتوں سے اتفاق کی توقع۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ سیاسی ایشوز مذاکرات اور اتفاق رائے سے ہی بہتر انداز میں حل ہو سکتے ہیں۔ توقع ہے سیاسی جماعتیں ایک تاریخ پر ملک بھر میں انتخابات پر متفق ہو جائیں گی۔ ملک بھر میں انتخابات ایک دن کرانے سے متعلق کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ جماعتوں کی سیاسی معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹیوں نے مذاکراتی عمل پر اپنی اپنی رپورٹس جمع کرائیں۔ عدالت نے ملک بھر میں انتخابات ایک دن کرانے سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ عدالت سمجھتی ہے پی ٹی آئی پر پابندی ہونی چاہیے تو خس کم جہاں پاک۔ مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے تحریک انصاف نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا، آرمی ایکٹ تو حرکت میں آئے گا، الیکشن کب ہوں گے یہ پی ڈی ایم کا متفق کا فیصلہ ہوگا، الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا ملک کو نئے ہنگاموں کی بھینٹ چڑھانا ہے یا معیشت کو کھڑا کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سے مذاکرات نہ پہلے کر رہے تھے نہ اب کریں گے۔ وفاقی حکومت کی بجٹ تیاریاں آخری مراحل میں داخل، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں امپورٹڈ لگژری آئٹمز پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز پیش۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق بجٹ میں مہنگے اور امپورٹڈ موبائل فونز مزید مہنگے ہونے کا امکان۔ بجٹ میں $100 سے زائد مالیت کے موبائل پر ڈیوٹی بڑھنے کا امکان بھی ہے۔ امپورٹڈ انرجی سیور بلب، فانوس اور ایل ای ڈی مہنگی ہوگی۔ امپورٹڈ الیکٹرانکس آئٹمز اور میک اپ کے سامان پر سیلز ٹیکس 25% برقرار رہے گا۔ نواز شریف کا لندن میں بیٹھ کر سیاسی سرگرمیاں کرنا بڑا امیگریشن سکینڈل بن سکتا ہے۔ بین الاقوامی نجی ادارے اسپاٹ لائٹ آن کرپشن کا انکشاف۔ ادارے کے سربراہ ڈاکٹر سوزین ہالی نے کہا کہ نواز شریف کی لندن میں رہنے کی اہلیت برطانوی حکومت کے لیے سوالات کھڑے کرتی ہے۔ نواز شریف برطانیہ آ کر پاکستان میں انصاف سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں رہتے ہوئے کاروبار کرنا اور یہاں سے سیاسی سرگرمیوں کی ہدایات دینا اصل امیگریشن سکینڈل ہے۔ پی ٹی آئی کے مزید 2 خواتین عہدیداران کا پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ تحریک انصاف کی سابق رکن صوبائی اسمبلی سبین گل نے سیاست اور ملتان سے ٹکٹ ہولڈر شازیہ عباس نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد عوان نے بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی۔ صاحبال سے سابق وفاقی وزیر چودھری نوریز شکور نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اے ٹی سی لاہور نے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما میاں محمود الرشید کا ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا، جہاں دوران سماعت پولیس نے میاں محمود الرشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ میاں محمود نے عدالت میں کہا کہ مجھے ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے، تمام مقدمات میں مجھے بدنیتی کی بنیاد پر ملوث کیا گیا۔ عدالت نے پولیس کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے میاں محمود الرشید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پیپلز پارٹی نے مرتضی وہاب کو میئر کراچی کے لیے نامزد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹ میں تصدیق کر دی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سندھ کے مختلف شہروں میں اپنے نامزد میئر کا اعلان کیا۔ میئر کراچی کے لیے 15 جون کو کے ایم سی بلڈنگ میں انتخابات ہوں گے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے میئر کراچی کے لیے حافظ نعیم الرحمان امیدوار ہیں، جن کو تحریک انصاف کی بھی حمایت حاصل ہے۔ ملتان میں تشدد اور بربریت کا افسوسناک واقعہ۔ نواحی علاقے بستی ملوک 4 فیض میں دکاندار نے پہلی کلاس کے طالب علم 5 سالہ زہیب کے دونوں ہاتھ ابلتے تیل میں ڈال کر جلا ڈالے۔ سفاک ملزم قدیر گرفتار۔ متاثرہ بچے کو نشتر اسپتال برن یونٹ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بچے کو پیسوں کے عوض برتن دھونے کے لیے بلایا تھا۔ غصہ آنے پر بچے پر تشدد کیا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیے۔ گرفتار ملزم کے خلاف پولیس کارروائی شروع کر دی گئی۔ امریکی ڈالر کی قیمت میں دوبارہ بڑا اضافہ۔ اوپن مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر 8 روپے اضافے کے بعد 308 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت 51 پیسے بڑھ کر 286 روپے 19 پیسے رہی۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج تیزی سے سرمایہ کاروں کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا۔ کے ایس سی 100 انڈیکس میں 314 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,666 پر بند ہوا۔
ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और अमेरिका से दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का इम्कान पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान परेशान कुन है। क्रिकेट के स्टेडियम इंटरनेशनल मयार के नहीं। ICC अमेरिका और वेस्ट इंडीज से टूर्नामेंट मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। ICC इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी की दरख्वास्त कर सकता है। और पाकिस्तान की मारूफ फैशन डिज़ाइनर 47 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मैगजीन एडिटर राहील राव ने इंस्टाग्राम पर आलिया नज़ीर, निकी एन नीना के इंतकाल की खबर शेयर की। आलिया नज़ीर के इंतकाल पर शोबे शख्सियात की जानिब से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया। आलिया नज़ीर मशहूर पाकिस्तानी ब्रांड निकी एन नीना की मालिक थी।